السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں اقبال کی جو نظم ہے ساقی نامہ، اس کا ایک پارٹ اپلوڈ کر دیا ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس فنی تجزیے کا۔ پہلے میں نے اس کا فکری جائزہ اپلوڈ کیا تھا اور اب میں اس کا فنی تجزیہ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو ساقی نامہ فنی اعتبار سے اقبال کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی بحر کے 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ بحر کا نام بحر متقارب مسمن مقصود الآخر ہے، جس کے ارکان یہ آگے لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آگے ہم پوائنٹ میں ڈیوائڈ کریں گے۔ روایتی انداز، فارسی اور اردو ساقی ناموں کی روایت کے تتبع میں اقبال کے زیر مطالعہ نظم میں ساقی نامے کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے آگے اس روایتی انداز کے جو ہے وہ ہم آگے سے 4 پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرسٹ ہم لکھیں گے کہ نظم کا بہاریہ آغاز روایتی ہے۔ نمبر 2، روایتی انداز کے مطابق اقبال نے جگہ جگہ ساقی لالہ فام کو مخاطب کر کے اس سے جامع گردش میں لانے کی درخواست کی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہوگا، ساقی نامے کی روایت کے مطابق شاعر نے نظم میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، اسی طرح نظم کی فنی ہویت یعنی بحر کا اختصار، مختلف حصے یعنی بند اور ہر شعر کے مصرعوں کا باہم ہم قافیہ ہونا بھی ساقی نامے کی فنی روایات اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نیکسٹ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ، فرسٹ تھا روایتی انداز، سیکنڈ ہمارا بنے گا اعجاز و بلاغت۔ تو اس کو ہم ایکسپلین کیسے کریں گے کہ فنی ہویت سے قطع نظر بلاغت اور اختصار و جامعت ساقی نامے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس ایک نظم میں اقبال نے اپنے فکر و فلسفے کے تمام اہم اور بنیادی عناصر کمال اعجاز و بلاغت سے بیان کر دیے ہیں، اور پھر ایک ایک جز کو جس بلیغ اور مکمل انداز میں یہاں پیش کیا ہے، دوسرے مقامات پر ایسا بیان نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو بہت کم۔ فن کے نقطۂ نظر سے اس نظم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک شعر اور ہر مصرع فصیح و بلیغ اور اعجاز و ایما کا شاہکار ہے۔ جس طرح آگے یہ ایک شعر ہے، اسی طرح آگے ہم ایکسپلین کریں گے۔ برٹش امپائر کے زوال کی تصویر اس خوبی سے کھینچتی ہے کہ شاید ایک مورخ اس زوال کو سینکڑوں صفحوں میں بھی بیان نہ کر سکے۔ اقبال نے اس کو ایک آسان الفاظ میں، اور اسی طرح ایک جیسے ان کا یہ شعر نیچے لکھا ہے، اس میں بہت ہی آسان سے اس چیز کو جو ہے ایکسپلین کر دیا ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام بتانے عجم کے پجاری تمام۔ اقبال نے ایک شعر میں اس پورے جو ہے برٹش کے زوال کو اور ان سب چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ میں امت مسلمہ کے ہمہ پہلو انحطاط اور اس کی وجوہات کو جس اختصار اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اقبال کی معجزہ بیانی کا ثبوت ہے۔ اس شعر کے حوالے سے پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں، دوسرے مصرعے میں ایسا بلیغ اسلوب اختیار کیا ہے کہ 1000 سال کی تاریخ 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مسلمانان عالم کی موجودہ عبرت ناک حالت کا مرقع ایک شعر میں اس طرح سے بہتر اور کیسے کھینچا جا سکتا ہے؟ یہ آگے شعر ملاحظہ کیجئے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ زمانے کی حقیقت ایک شعر میں اس طرح بیان کی ہے۔ زمانے کے زنجیر ایام ہے، دموع کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ انسان خودی اور زمان و مکان کے باہمی ربط و تعلق پر ایک جامع اور بلیغ تبصرہ ہے۔ یہ آگے بھی اسی طرح اقبال کا ایک شعر ہے، یہ ہے مقصد گردش روزگار، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھی پہ ہو آشکار۔ غرض پورا ساقی نامہ ہے اعجاز و بلاغت کی مثال ہے اور اس لحاظ سے اقبال کا ایک نادر شاہکار ہے۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ ہے روانی و تسلسل۔ شائستہ، رواں، چست اور پرجوش زبان ساقی ناموں کی روایت ہے۔ زیر مطالعہ نظم ساقی نامہ میں بلا کی روانی اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ علامہ اقبال پر بعض اوقات اس تیزی کے ساتھ اشعار وارد ہوتے تھے کہ لکھنے والے کا قلم اس تیزی کے ساتھ نہیں دے سکتا، اس تیزی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ لگتا ہے کہ ساقی نامہ بھی ایک ایسی ہی کیفیت میں کہی ہوئی نظم ہے۔ روانی اور تسلسل کا احساس آغاز سے ہی ہو جاتا ہے۔ بہار یہ تمہید میں اقبال نے ندی کی تصویر کھینچی ہے۔ یہ آگے جو اشعار ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کیفیت ساقی نامے پر صادق آتی ہے، سوائے اس کے کہ نظم کی روانی کس مقام پر نہیں رکتی۔ اس کا تسلسل اور بہاؤ اس قدر زوردار ہے کہ نظم کے خاتمے پر اگر تاب گفتار کی رکاوٹ نہ ہوتی تو شاید نظم آگے بھی چلتی۔ اقبال اس تسلسل اور روانی کو سعدی کے ایک شعر کے ذریعے روکتے ہیں۔ نظم کی اس الہامی روانی کی وجہ سے جوئے احسان کی طرح یہ نظم بھی پہاڑوں کا دل چیر دینے کی تاثیر رکھتی ہے۔
یوں تو نظم کے ہر حصے اور ہر بند میں روانی اور تسلسل موجود ہے، مگر تمہیدی بند کے پہلے حصے، تیسرے بند کے آخری حصے اور چھٹے بند میں خودی کی طاقت اور صفات کے بیان میں یہ خصوصیات عروج پر ہیں۔ اس روانی اور تسلسل کا ایک پہلو جوش بیاں بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خودی کی قوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اقبال کے فلسفے میں یوں تو قوت اور توانائی کو اہمیت حاصل ہے، اور ذکر بھی خودی کا ہو رہا ہے، جو طاقت و قوت اور حرکت و نمو کا منبع ہے، بقول مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم۔ اس نظم میں ڈاکٹر صاحب کا جوش بیان اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرجوش الفاظ اور مست خیالات کا ایک سیلاب امڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہوگی فنی محاسن کے مزید چند پہلو۔ ساقی نامہ گناہ کو فنی محاسن سے بھرپور ہے، چند پہلو ملاحظہ فرمائیں۔ فرسٹ ہوگا تصویر کاری۔ نظم کے آغاز ہی میں بہار یا منظر کی ایک دلربا تصویر ملتی ہے، جیسے اقبال کا یہ شعر ہے: فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ موسم بہار کا ایک دلکش ماحول اور رومانوی فضا کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اگلے 3 شعروں میں جو ہے کہستان کی ایک اور خوبصورت تصویر سامنے آتی ہے۔ 5ویں اور چھٹے بند میں جہاں خودی کی قوت اور صفات کا بیان ہوا ہے، امیجری کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں خودی ایک طاقت اور قاہر قوت کی حیثیت سے ہر مد مقابل کو مارتی گراتی اور پچھاڑتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس کی ضربوں سے ریگے روا بن جاتے ہیں، اور موت اس کے سامنے آنے سے کتراتی اور ادھر ادھر منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ رہی زندگی موت کی گھاٹ میں۔ یہی چیز ہے جس کے متعلق ڈاکٹر یوسف حسین نے کہا کہ اقبال نہایت خوبی سے تجریدی تصورات کو جاندار اور جیتی جاگتی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس کے افکار و تصورات محسوس استعاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بے جان اشیاء کو اس طرح محسوس شکل میں پیش کرتا ہے کہ گویا وہ ذہن روح ہیں۔ نیکسٹ ہمارا اس میں بن سکتا ہے نئی تراکیب کی ہیڈنگ بن سکتی ہے: ساقی نامہ میں اقبال نادر نئی اور خوبصورت تراکیب ملتی ہیں، مثلاً مہ پردہ سوز، شیشہ باز فرنگ خانہ، چشم پوش، فروفال، اس طرح جو ہے خوب و زشت، یہ بہت چیزیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ نیکسٹ تھرڈ ہیڈنگ بن سکتی ہے ثنائے بدیع۔ اس نظم میں بھی ہمیں ثنائے بدیع کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ چند مثالیں اوپر جو ہے، یہ فرسٹ والی ہے: صنعت تلمیح کی مثال ہے، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ نیچے جو ہے وہ ہمیں صنعت تراک جو کہ اور صنعت ترسیبی، یہ دونوں کی جو ہے اس میں ملتی ہے۔ اس شعر میں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ نیکسٹ تھرڈ ہے صنعت مشاکلہ، 2 چیزوں کو ایک ہی مذکورہ ہونے کی نسبت سے انہیں ایک ہی لفظ سے تعبیر کرنا، یہ نیچے والے شعر میں ہے۔ اور نیکسٹ ہے صنعت تجنیس مضارع، 2 ایسے متجانس الفاظ کا استعمال جس میں صرف قریب المخرج یا متحد المخرج یعنی حرف کا اختلاف ہو۔ چمک اس کی بجلی میں ہے، تارے میں ہے، یہ چاندنی میں، سونے میں، پاڑے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے صنعت عکس، اس کا ہے کلام کے بعض اجزاء کو مقدم اور مؤخر کر کے صرف پھر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر میں لانا، اس چیز کو جو ہے وہ صنعت عکس کہتے ہیں۔ پسند اس کو تکرار کی خوں نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہیڈنگ ہے ہماری اس ٹاپک کی مجموعی قدر و قیمت۔ بعض اصحاب نے زیر مطالعہ نظم کی مجموعی قدر و قیمت پر جچے تلے انداز پہ تبصرہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مولوی شمس تبریز خان لکھتے ہیں: ساقی نامہ اقبال کی منتخب نظموں میں شمار ہوتا ہے، خیالات و افکار کی پختگی اور قطعیت کو اس میں نمایاں ہے، ادبی اور فنی لحاظ سے بھی اردو میں ایک منفرد شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شاید اردو میں پہلا ساقی نامہ ہے جس میں اس روایت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اردو کے علاوہ خود فارسی میں بھی ظہوری وغیرہ کا ساقی نامہ اپنی بہت محدود دنیا رکھتا ہے، لیکن اقبال کی عبقریت فکر کا کمال یہی ہے کہ وہ جس صنف سخن کو ہاتھ لگاتے ہیں اسے بلندتر کر دیتے ہیں، اور لفظ و معنی کی دنیا میں اپنے جہان نو کی بنیاد رکھتے ہیں۔ فارسی اور اردو میں میر حسن اور نسیم کی یا دوسری مثنویاں صرف بیانیہ حیثیت رکھتی ہیں اور واقعہ نگاری کے لیے مفید ہیں، لیکن تفکر اور نازک خیالی کے لیے انہیں بیچ بیچ میں غزلیں لکھنا پڑتی ہیں۔ اس کے برخلاف اقبال نے مثنوی میں قصیدے اور غزل دونوں کی روح بھی برقرار رکھی ہے۔
اور مصنوعی کو سیدھی اور سپاٹ ہونے سے بچایا ہے۔ الفاظ کی روانی، خیالات کی جلانی اور سیلانِ شعور کی جو کیفیات ہیں وہ اقبال ہی کا حصہ ہیں۔ اس منفرد نظم پر پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی رائے بھی قابل توجہ ہے۔ اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، اس پوری نظم میں اقبال کے مخصوص تصورات یعنی خودی، عشق، وقت اور ابدیت کے حسیاتی شعوری تجسیم انتہائی مؤثر انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آخر میں انداز بیاں بہت زیادہ واضح اور قطعیت کا حامل نظر آتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی زندگی کے حرکی تصور کی عکاسی روشن محاکات اور رواں دواں اور سبک بحروں کی وساطت حیرت انگیز بے ساختگی کے ساتھ کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس۔